حدیث جب بیان کی جاتی ہے اس میں راوی کو، نریٹر کو، سند کو بہت اہمیت کی حامل جو ہے وہ چیز رکھی جاتی ہے. حدیث کے لیے سند کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے چین آف نیریٹرز کا جس کو سند کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جس کو متن کہتے ہیں. آپ کی احادیث میں سند کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جب آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گی، سب سے ٹاپ لیول کتابیں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئیں عربی میں سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق. اس کی اردو ٹرانسلیشن اور انگریزی ٹرانسلیشن دونوں موجود ہیں، لیکن یہ اس کی سمری ہے. اٹس ناٹ ڈیٹیلڈ لائک جیسے سیرت ابن ہشام یا سیرت ابن اسحاق آپ کو عربی میں ملتی ہے. سیرت رسول لکھتے ہوئے سند نہیں دیکھی جاتی، تو بعض اوقات آپ کو سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے ایک واقعہ سیرت کی کتاب میں پڑھا جو آپ کو وہاں لگا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ احادیث میں پڑھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ ضعیف کی کیٹیگری میں ہے، وہ چیز جو ہے وہ ویک ہے سند کے ساتھ. این ممکن ہے احادیث کے اندر احتیاط زیادہ رکھی گئی ہے، سیرت لکھتے ہوئے واقعات میں کہیں ضعیف واقعات کو بھی لکھا گیا ہے. یہ جو میں آپ کو 5th بلیسنگ بتا رہی ہوں یہ کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملتی، یہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے جس کو بہت سے سیرت نگاروں نے مینشن کیا ہے. اس کی 5ویں بلیسنگ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ارلی ریویلیشنز میں سورۃ الرحمن وہ سورت ہے جس کو پہلی مرتبہ مکہ میں پبلکلی تلاوت کیا گیا. قریش کے سامنے بلند آواز میں ایک دعوت کے طور پر جب پبلکلی قرآن پڑھا گیا تو وہ سورۃ الرحمن کی آیات تھیں شروع کی. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ حرم میں موجود تھا اور انہوں نے کہا کہ قریش نے کبھی ہم سے قرآن نہیں سنا، یعنی وہ ایک دوسرے کو تو دارالارقم میں قرآن سناتے تھے، جو لوگ ان کو لگتا تھا کہ ان کے دل فطرت کے قریب ہیں وہ ان کو قرآن سناتے تھے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن پبلک میں حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر اب تک قرآن نہیں پڑھا گیا تھا. یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں اگر اکثر جو مفسرین ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے آپ کا خیال ہے کہ حرم میں کھڑے ہو کر پبلک میں قرآن کی تلاوت کی ہوگی، تو بعض لوگ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہوں گے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. حالانکہ عروہ بن زبیر سے جو آپ کو یہ نریشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا کہ وہ پبلک میں قریش کے سامنے قرآن پڑھیں گے. یمنی شیپرڈ جو عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ غلام نہیں تھے، لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں یہ ہائرڈ سرونٹ کے طور پر کام کرتے تھے. ہائرڈ سرونٹ آپ ایسے سمجھ سکتی ہیں جیسے اس وقت ہمارے گھروں میں جو ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے. یہ غلام کی کیٹیگری میں نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی قبیلے کی پروٹیکشن نہیں تھی. لوور سوشیو اکنامک کلاس سے ان کا تعلق تھا، کوئی ٹرائبل پروٹیکشن ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کے پاس کوئی ایسا پیچھے ایک بڑا جتھا موجود نہیں تھا کہ اگر قریش ان کے اوپر حملہ کرتے تو کوئی ان کو بچاتا. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب کے اندر ٹرائبل پروٹیکشن کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اگر کوئی ایک ٹرائب کا انسان نقصان میں ہوتا تھا یا مشکل میں ہوتا تھا تو اس کے باقی قبیلے والے فوراً اس کو بچانے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے. تو جب یہ بات سامنے آئی کہ کون قریش کے سامنے جا کر قرآن کو پبلک میں پڑھے گا تو عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا. ان کے دوستوں نے ان کو روکا آپ یہ کام نہیں کریں، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ جب ہم پبلک میں پہلی مرتبہ اس طرح سے قرآن کو پریچ کریں گے تو یہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ جتنے بھی سردار ہیں ان کو بہت غصہ آئے گا اور غصے میں پھر یہ آگے بڑھیں گے، اور اگر کوئی ایسا شخص سامنے ہوا جس کی کوئی ٹرائبل پروٹیکشن نہیں ہوگی تو مار مار کر اس کا حال برا کر دیں گے. تو ان کے دوستوں نے عبداللہ ابن مسعود کے دوستوں نے ان کو منع کیا کہ آپ نہیں کریں گے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی تلاوت بہت خوبصورت تھی اور جو بہت محنت سے، بعض صحابہ کہتے ہیں جو بہت محنت سے قرآن کو پڑھنا سیکھا کرتے تھے. آپ کو عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں الفاظ ملتے ہیں
اس میں آتا ہے من اراد یسمع القرآن ردن طرین کما انزل، جو کوئی چاہے کہ وہ قرآن کو ایسا محسوس کرے جیسا بالکل فریش ابھی نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کیجئے، اور رسول اللہ سنا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آنر میں لینا چاہتا ہوں اور میں پبلک میں قرآن پہلی مرتبہ پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمت کی، حرم کے صحن میں جا کر انہوں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے انہوں نے شروع کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں، شروع کی چند آیتوں پر ہی قریش کے سرداروں کو، ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سب آگے بڑھے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے اوپر حملہ کر دیا، اور اتنا مارا کہ آلموسٹ ان کو گرا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہائٹ میں بہت چھوٹے تھے اور لین باڈی تھی بہت۔ ابو جہل جس کا اسٹیچر اگر آپ جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا 6+ ہائٹ کا انسان تھا ابو جہل۔ ابو جہل نے اپنا پاؤں ان کی کالر بون پر رکھ دیا اور 2-3 مرتبہ بہت زور سے ان کی کالر بون پر اپنا پاؤں مارا، اتنا کہ بے ہوش ہو گئے عبداللہ ابن مسعود۔ ظاہری بات ہے جب یہ قریش کے سردار مار رہے تھے تو کوئی پاس بچانے نہیں آیا۔ جب یہ چلے گئے اور یہ سمجھ کے چلے گئے کہ شاید یہ اب مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، تو ان کے دوست ان کو آ کر اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا، تو دوستوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح سے پبلک میں قرآن پڑھا تھا اور سب سرداروں نے آپ کو مل کر بہت مارا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کل دوبارہ جا کر اسی طرح قرآن پڑھوں گا، میں نے اللہ کے دشمنوں کو اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں پایا۔ اسلاموفوبیا ساری دنیا میں پھیل جائے اور مسلمان اپنے کونوں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، یا مسلمان عورتیں اپنے حجاب اتار دیں، یا مسلمان مرد اپنی داڑھی صاف کروا دیں اس ڈر سے کہ کہیں ہم مسلمان نہ لگنے لگ جائیں، اس طرح کے واقعات ہمیں بار بار اور کئی مرتبہ سننے اور پڑھنے چاہیے۔ اس لیے کہ جس طرح سے قریش نے اور جس طرح سے ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو مارا تھا، آج کوئی اس طرح سے مجھے اور آپ کو نہیں مارتا۔ بہت سے بہت مار بھی دیا تو کیا ہوگا؟ بہت سے بہت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جان ہی نکل جائے گی نا۔ بہت سے بہت تو یہی ہوگا، لیکن اللہ کے بندے اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ حق ایک دفعہ دل میں اتر جائے پھر وہ کردار میں مینیفیسٹ ہوئے بغیر اور اعمال میں مینیفیسٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ تو یہ 5ویں بلیسنگ ہے سورۃ الرحمن کی کہ یہ وہ سورت ہے جس کو پبلک میں اس طرح سے تلاوت کیا گیا۔ باقی جتنی آپ کو بلیسنگ سورۃ الرحمن کی ملتی ہیں، جو آپ آس پاس اپنے سنتی ہیں کہ بیمار کے کان پر لگا دی جائے، وہ کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تھرو ورڈ آف ماؤتھ بتاتے ہیں۔ قرآن پورا شفا ہے، قرآن کی ہر آیت شفا ہے، اسپرچولی بھی موسٹ ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان ہے، فزیکلی بھی۔ آپ اس کو جس ایمان کے ساتھ پڑھیں گی، آپ اس کے جس حصے کو جس نیت سے پڑھیں گی، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ آپ کو احادیث سے جو بلیسنگز ملتی ہیں وہ یہ 5 بلیسنگز ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شان نزول دیکھیں اگر اس سورت کا، آپ کو معلوم ہے شان نزول کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم رہا اس جنریشن کے اوپر جس جنریشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے طور پر سامنے لایا گیا۔ صحابہ کے اوپر اللہ کے بہت سے اکرام میں سے ایک کرم یہ تھا کہ جہاں ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا تھا وہاں ان کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھیں۔ آپ کی اور میرے لیے یقیناً بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بین الدفتین بٹوین 2 بائنڈنگز قرآن اس وقت موجود ہے، 2 جلدوں کے درمیان میں قرآن موجود ہے پورے کا پورا۔ لیکن صحابہ کے پاس 23 سال کے عرصے میں یہ گیدر ہوا ہے، تو ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول آپ کو مفسرین بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ کیا سوالات تھے، کیا مسائل تھے، کیا کرائسس تھے جس کی وجہ سے اس طرح سے اس سورت کو نازل کیا گیا۔ جب آپ سورۃ الرحمن کا شان نزول دیکھتے ہیں تو سورۃ الرحمن کے شان نزول میں کوئی اوتھینٹک واقعہ آپ کو سیرت میں نہیں ملتا۔ مفسرین نے 2 ریزنز اپنی تفسیر میں مینشن کی ہیں، اور وہ 2 ریزن ان کا ہائپوتھیسس ہے، اس لیے کہ وہ
جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس کے آس پاس کے حالات کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ 2 اینگلز بتائے ہیں. ایک شان نزول کا جو ان کا خیال ہے مفسرین کا، میجورٹی مفسرین کا خیال ہے کہ کیوں سورہ رحمان نازل کی گئی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ سورۃ الرحمن اس لیے نازل ہوئی تھی کہ قریش اور عرب کے لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کی دعوت سنی تھی، ان کے لیے رحمان کا لفظ نیا تھا. الہ کے لفظ کو جانتے تھے لیکن رحمان کا لفظ ان کے لیے نیا تھا. تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ الرحمن کیا ہے، یا تھا بھول چکے تھے. اس لیے کہ جب ہم پیچھے جائیں گے مسلمانوں کی ہسٹری میں تو ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پرانا قدیم کلمہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا. لیکن قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ قریش بہت سی تعلیمات کو بھول چکے تھے، بالکل جیسے حج کا طریقہ بھول چکے تھے، بالکل جیسے خانہ کعبہ کو پاک کیسے رکھنا ہے وہ طریقہ بھول چکے تھے. تو یہ رحمان کی بھی بہت سی صفات یقیناً جو ان کے پاس ان کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام تک موجود تھیں، یہ بھول چکے تھے. تو ایک ہائپوتھیسس کر کے بات یہ کہی جاتی ہے شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے کہ سورہ رحمان نازل کی گئی تاکہ قریش کو بتایا جائے کہ جو وہ سوال کرتے تھے کہ رحمان کون ہے، تو پوری سورت رحمان کی شرح ہے، شرح ایکسپلینیشن ہے. پوری سورت اللہ کا تعارف ہے. پوری سورت بتاتی ہے کہ اللہ کس کس اینگل سے رحمان ہے. ایک اس کے شان نزول میں آپ کو یہ ریزن ملتا ہے. دوسرا ریزن آپ کو شان نزول میں یہ ملتا ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ایکوزیشنز لگائے جا رہے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو اللہ کی وحی بنا کر پیش کرتے تھے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے. انما یعلمہ بالبشر. رسول اللہ کے اوپر بھی الزام لگاتے تھے اور قرآن پر بھی الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے یہ کسی انسان سے سیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، کئی الزامات، کئی ایکوزیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے کہ انہوں نے یہودی رہبائز سے یا کسی غلام سے پچھلی کتابوں کی تعلیم سیکھ لی ہے اور یہ آ کر ہمیں ایک نئی وحی کے طور پر اس کو مینشن کر رہے ہیں. تو یہ مختلف حالات کو گیج کر کے یہ 2 ریزنز آپ کو ملتے ہیں جو مفسرین نے سورۃ الرحمن کے شان نزول میں مینشن کیے ہیں. اکثریت کے نزدیک سورۃ الرحمن مکی سورت ہے اور مکہ کے ارلی مکن ایرا میں نازل ہوئی ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شروع کی 20 جو ریویلیشنز ہیں، 20 ریویلیشنز، انہی کے اندر سورۃ الرحمن جو تھی یہ نازل ہوئی تھی. سورۃ الرحمن بہت زیادہ مسلمانوں میں کیوں پرومیننٹ رہی؟ اس لیے کہ اس میں ایلوکوینس اپنے کلائمیکس پر ہے، فصاحت اور بلاغت، ردھم اپنے کلائمیکس پر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کی تلاوت آپ کو اپیل کرتی ہے. اسی لیے اس کی تلاوت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن جو اس کا ردھم ہے، جو اس کی ایلوکوینس ہے، جو اس میں لٹریچر کی ہائٹ ہے، وہ اس سورت کو بہت یونیک بناتی ہے آؤٹ آف سو مینی ادر مکی سوراز. آلدو مکی سورہ میں آپ کو یہی کانسیپٹ ملتا ہے لیکن آپ کو اس سورت کے اندر جو مین ایسنس ملتا ہے، جو پاورفل مین ایسنس ملتا ہے، وہ ہے اس سورت کا بیان. اس میں سلیکشن آف ورڈز جو کیا گیا ہے جس کو فصاحت، بلاغت، ایلوکوینس کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ریزن ہے، یہ 2-3 ریزن جو آپ کے سامنے آئے شان نزول کے کہ یہ مکی سورت ہے، قریش کے سوال کے جواب پر نازل ہوئی کہ رحمان کون ہے. اس ایکوزیشن کے جواب میں نازل ہوئی جب یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کسی انسان کا سکھایا ہوا کلام ہے، یا بعض قریش کے لوگ ایکوزیشن لگاتے تھے کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورت کی تھیم کیا ہے؟ دیکھیے اس سورت میں احکامات نہیں ہیں. اس سورت کے اندر جو آپ کو تھیم ملے گی، اس سورت کے اندر تھیم ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا. اور جنرلی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں 1/3 قرآن آپ کو جو ہے وہ اسی تھیم کے ساتھ ملے گا جس میں آپ کو ایمانیات پر بات ہوتے ہوئے نظر آئے گی.
تو ہم یہاں پر اللہ سے محبت کو اور بڑھائیں گے. ہم یہاں سے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے آخرت کی اہمیت کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں کے اندر اجاگر کریں گے. یہ اس کی تھیم ہے. جہاں تک سورۃ الرحمن کے نام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بعض سورتوں کے نام آپ کو احادیث میں ملتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کا نام مل جاتا ہے، سورۃ آل عمران کا مل جاتا ہے، سورۃ الکہف کا مل جاتا ہے، مودتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا مل جاتا ہے. بعض سورتوں کے نام آپ کو احادیث میں ملتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو خود مینشن کیا. ایسی تمام صورتیں جن کے نام احادیث میں ملیں یا جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینشن کیے ہوں، ان صورتوں کے نام کو توفیقی کہا جاتا ہے. تا واو فا یا قاف یا. توفیقی یعنی وہ علم جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جو چیز بھی قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی گائیڈنس کے انڈر ہی بتائی. تو وہ صورتوں کے نام جو احادیث میں ملیں گے ان کو توفیقی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے ہیں. بعض صورتوں کے نام احادیث میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورت کا نام الگ سے مینشن نہیں کیا، اسی لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ملتے ہیں. جیسے سورت بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورت اسراء. سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورت اسراء ہے. سورت فصلت، اس کا دوسرا نام ہے سورت حامیم السجدہ. آپ کو اپنے پاکستانی قرآن میں اس کا نام لکھا ہوا ملتا ہے سورت فصلت، نہیں، سورت پاکستانی قرآن میں سورت حامیم السجدہ. عثمانی اسکرپٹ میں جب آپ سعودی عرب جا کر قرآن پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے سورت فصلت. اسی طرح آپ کو سورت الدہر یا سورت الانسان، ایک ہی سورت کے دو نام ہیں. تو جس طرح سے دو دو نام یا تین تین نام اگر آئے ہیں تو بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام پھر صحابہ نے بعد میں ڈیسائیڈ کیے ہیں. سورۃ الرحمن کا نام آپ کو احادیث میں مل جاتا ہے، اس لیے یہ توفیقی ہے. ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی لیلۃ الجن والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کا بتایا تھا کہ میں نے جنوں کے سامنے اس کو پورا تلاوت کیا. تو یہ توفیقی ناموں کے اندر آتی ہے. بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، بعض بات کے تابعون اسکالرز نے، جو تابعی اسکالرز تھے، انہوں نے اس کا ایک نام دیا ہے عروس القرآن. پڑھا؟ عین کی پیش کے ساتھ اور عین کی زبر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ آتا ہے. عین کی زبر کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. عروس، عین کی زبر، عروس القرآن. عروس کس کو کہتے ہیں؟ دلہن. ہمارے ذہن میں سب سے پہلے دلہن ہی آتی ہے. عین را واو سین. عروس اصل میں عربی زبان میں کسی بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس کو بہت ڈیکوریٹ کیا گیا ہو. کیونکہ ہم دلہن کو بہت ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اسی لیے دلہن کو عروس کہا جاتا ہے. صحیح؟ عین کی زبر کے ساتھ عروس القرآن. بعض تابعین اسکالرز نے سورۃ الرحمن کا نام مینشن کیا ہے. عروس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹیکلی عروس ہوتا ہے دا موسٹ ڈیکوریٹڈ، دا موسٹ بیوٹیفل. دونوں فیکٹرز اس میں آتے ہیں. دلہن وہ ہوتی ہے جو صرف ڈیکوریٹڈ نہیں ہوتی، اور کیا ہوتی ہے؟ بولیں نا. ہاں، لگ رہا ہے کسی ایسی دلہن کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہیں، نہیں بولنا جا رہا جو اچھی نہیں لگتی. بعض اوقات بعض خواتین، اللہ کرے ہماری عادتیں بدل جائیں، ہم شادیوں کے بعد جب آتے ہیں تو یہ ایک فیوریٹ کام ہوتا ہے دلہن کو ڈسکرائب کرنا. پسند کی دلہن ہو تو پوری گردان لکھ دیں گے دلہن کی تعریف پر، اور پسند کی نہ ہو بس ٹھیک تھی. عروس دلہن کو اس لیے کہا جاتا ہے عروس القرآن. جو سورۃ الرحمن کو نام دیا گیا اس میں دونوں فیکٹر ہیں. ڈیکوریٹڈ، ڈیکوریٹڈ کس طرح سے ہے سورۃ الرحمن؟ اس کے الفاظ کا سلیکشن بہت ایلوکوینس والا ہے. اور خوبصورت کیوں ہے؟ اس میں ردھم بہت خوبصورت ہے، دل پر اثر کرتی ہے، دل پر امپیکٹ کرتی ہے. تو اس کا ایک نام آپ کو مل جاتا ہے سورۃ الرحمن کے علاوہ تابعین اسکالرز کی طرف سے عروس القرآن. پوری سورت ابھی بتا دیا تھیمیٹیکلی دو چیزوں پر آپ کو مین نظر آئے گی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پوری سورت کس کی تفصیل بتاتی ہے، کس کی شرح بتاتی ہے، تو اب الحمدللہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں،
آپ کوئی سورہ رحمان سمجھنی ہے، اس کے لیے آپ کا جواب کیا ہوگا کہ سورہ رحمان پوری کی پوری الرحمن کے لفظ کی ایکسپلینیشن ہے. سورۃ الرحمن الرحمن کی شرح ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عربی کی کتابیں بعض ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے شرح بخاری، شرح صحیح مسلم، شرح مستدرک حاکم. شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن، سمپل، تفصیل. تو پوری سورت آپ کو اللہ کے نام الرحمن کی شرح ملتی ہے. اس سورت کا ایک سٹرائکنگ فیکٹر جو آپ کو ملے گا اس سورت کے شروع میں ہی، وہ یہ کہ یہ وہ سورت ہے جو پوری قرآن کی سورتوں میں ان یوزلی اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے. لیکن تمام سورت میں بسم اللہ سے تو شروع ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے پہلی آیت کسی بھی سورت کی اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ سورۃ الرحمن کی ایک یونیک اسٹرینتھ ہے. الرحمن اللہ کے نام سے شروع ہونے والی یہ سورت ہے. اس کے دو سٹرائکنگ فیچرز آپ کو مفسرین بتاتے ہوئے ملتے ہیں. ایک، یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے یعنی الرحمن سے. اس کی پہلی آیت ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بسائڈز بسم اللہ، جو پہلی آیت بنے گی. دوسرا سٹرائکنگ فیچر اس کا وہی ہے جس پر ابھی ہم نے بات کی تھی. اس میں ایک آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 78 میں سے 31 ٹائمز ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. سو ٹیکنیکلی جو باقی آیات اس کی بچیں گی، اگر آپ 31 آیتیں یہ ایک طرف کر دیں تو 47 اس کی آیات بنتی ہیں. سورۃ الرحمن کا آنے کا یا نازل ہونے کا مقصد جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کو کیوں نازل کیا گیا ہوگا جبکہ اس کے اندر احکامات نہیں ہیں. سورۃ الرحمن دو اینگل سے بہت سٹرونگلی کام کرتی ہے. اس نے اس وقت بھی کام کیا جب یہ نازل ہوئی، اور یہ ہر اس انسان پر ان دو اینگل سے کام کرے گی جب بھی کوئی انسان اس کو غور سے پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا. سورۃ الرحمن میں ایمانیات ہے. تو سورۃ الرحمن کفر کے اندھیرے دور کرتی ہے، غفلت کو دور کرتی ہے، جہالت کو دور کرتی ہے. چاہے وہ جہالت اگنورنس ہو یا وہ رانگ تھنکنگ پیٹرن ہو. کل بتایا تھا آپ کو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جہالت کا مطلب علم کا اپوزٹ، جس کو آپ کہتی ہیں جہالت علم کے اپوزٹ میں اگنورنس کے طور پر آتا ہے. ایک ہوتا ہے جہالت کا اپوزٹ جب انسان کے پاس صحیح تھنکنگ پیٹرن نہ ہو، وہ بھی جہالت ہوتی ہے. ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جہالت کا. آپ کو کل دعا دی تھی نا ایک، ہم نے کون سی دعا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. وہ کون سا جاہل ہونے کی بات ہے؟ بنی اسرائیل کانسٹنٹلی موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے تھے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب میں کہیں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں ان جاہلوں کی طرح سوال کرنے لگ جاؤں. نو، دیر از اے تھرڈ میننگ آف جاہل فرام عربک کانٹیکسٹ. جاہل کا تیسرا میننگ ہوتا ہے جب انسان اپنا کول لوز کر جائے، یعنی وہ انسان جاہل ہوتا ہے عربی کی زبان میں جس کا کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، جو ٹیمپٹیشنز کو تھام نہیں سکتا، جو غصے کو تھام نہیں سکتا، جو اپنے دل میں آنے والی نفرت کو فوراً زبان سے اظہار کر کے ایکسپریس کر دیتا ہے. اللہ کی کلام کی زبان میں جاہل ہونا اسی اینگل سے بھی آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ دعا کی تھی کہ کہیں میں اپنا کول، میں اپنا کنٹرول لوز نہ کر جاؤں. اس لیے کہ ایک دفعہ انہوں نے لوز کیا تھا نا، تو پنچ مارا تھا ایک بندے کو، اللہ کے حکم سے اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ دعا یہ بتاتی ہے. سورۃ الرحمن ہر طرح کی جاہلیت کے فرنٹس پر کام کرتی ہے، صحیح تھنکنگ پیٹرن دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس لیے کہ کفر کو دور کرتی ہے، اور یہ انسان کے اندر بہترین طریقے سے علم صحیح ڈائریکشن سے لے کر آتی ہے. مکی صورتوں میں احکامات زیادہ آئے ہیں یا مدنی صورتوں میں؟ مدنی صورتوں میں. حالانکہ آپ کا شروع کا دور مکی دور تھا. اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی، جیسے ابھی ایک واقعہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا جس میں پبلک میں قرآن تلاوت کیا گیا تھا اور سورہ رحمان تلاوت کی گئی تھی. اس واقعے کو ذہن میں رکھیں
اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، مکی صورتوں میں احکامات نہیں ہیں، طلاق کے احکامات، خلا کے احکامات، انہیریٹنس کے معاملات، جو وراثت کے معاملات ہیں، روزے کا فرض ہونا، قبلے کا دوبارہ سے مسلمانوں کی ڈائریکشن پر چلے جانا، تحویل قبلہ ہونا، سارے جو معاملات ہیں جو حق مہر سے ریلیٹڈ ہیں، جو نکاح سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سب مدنی دور میں آئے ہیں، جب مسلمان ان احکامات کو ریسیو کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ آپ کو کسی بھی انسان کو اللہ سے ایکنالج کرائے بغیر اگر آپ اس کو احکامات دینا شروع کر دیں گی، اس کے لیے وہ احکامات صرف ڈل امپیکٹ لے کر آئیں گے۔ پہلے دلوں پر کام کیا جاتا ہے، اسی لیے مکی دور میں جو صورتیں آئی ہیں انہوں نے مائنڈ سیٹ بنائے ہیں، جاہلیت دور کی ہے، رائٹ تھنکنگ پیٹرن دیے ہیں، ایمانیات کو مضبوط کیا ہے، کفر کے اندھیرے ختم کیے ہیں، ظلمات کو دور کیا ہے۔ یہ اینگل ہے جو آپ کو مکی دور کی صورتوں میں ملتا ہے، اور سورۃ رحمان بھی یہی کام کرتی ہے، یہ قدر کو، ایمان باللہ کو، آخرت کو مضبوط سے مضبوط کرتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے تبھی وہ قوانین کو لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے گھروں کے اندر دین کے وہ احکامات جا کر بتاتے ہیں جو ہم قرآن کی کلاسز میں سنتے ہیں۔ آپ کی گراؤنڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی فاؤنڈیشن بن چکی ہوتی ہے، آپ نے ایک کورس کیا 18 مہینے لگا کے یا 1 سال لگا کے، آپ چاہتی ہیں جو باتیں آپ کو 18 مہینے میں پتہ چلیں آپ ایک ہی سٹنگ میں اپنے گھر والوں کو سب کو بتا دیں، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا، تو پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے، ریاکشن آتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر ہنڈرنس آتی ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ تو دلوں پر کام کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ جو اس رمضان سے ابھی سے بنا لیں، اپنے دل پر اور آس پاس کے لوگوں کے دلوں پر کام کریں۔ آپ کہیں میں کوئی ہارٹ سرجن تو نہیں ہوں، تو جس طرح سے دلوں پر کام کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی، میڈیسن پڑھنی پڑے گی۔ آدھے لوگ تو سر ہلانے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ کو جنہوں نے سر نہیں ہلایا ان کو لگتا ہے ان کو میڈیسن پڑھنی پڑے گی؟ نہیں جی، فکر نہیں کریں، کوئی میڈیسن نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھ کے، یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے۔ ہاں لائف ٹائم کرنا ہے انشاءاللہ، جتنا موقع ملے، جیسے موقع ملے، لیکن اپنے دل پر اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی کا بیلیف فکس ہو جاتا ہے، جب آپ کو یقین آ جائے اللہ میرا نقصان کر نہیں سکتا، جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا اب جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا ماننا آسان ہوگا۔ جب ایک دفعہ یہ یقین آ گیا کہ اللہ میرا نقصان نہیں کر سکتا، اب جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ ماننا آسان ہو جائے گا۔ جیسے جو تھیولوجینز ہوتے ہیں، جو ایمانیات پڑھاتے ہیں اسکالرز، وہ کہتے ہیں جب آپ یہ سمجھ جائیں گے that اللہ is الحق so whatever will come from الحق will be الحق، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ جو دے گا وہ میرے فائدے کا ہے، آپ اسے اگنور نہیں کریں گی، آپ اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے، آپ کہیں ہاں یقین ہے۔ میں کہوں کیا یہ مائک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ جی ہاں۔ میں کہوں اس میز کے نیچے بھی ایک مائک ہے، اب بھی مانیں گے؟ سارے نہیں مان رہے۔ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ ایک ہے سر کی آنکھوں سے چیز نظر آ رہی ہے، آپ سب کو پتا ہے یہ مائک ہے، میں آپ سے کہتی ہوں آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں جی کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں یہ مائک ہے، آپ کہتی ہیں جی مائک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں اس میز کے نیچے بھی ایک مائک ہے، کریں مجھ پر یقین؟ اب صرف وہی مجھ پر یقین کرے گا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسا ہی ہے اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جو باتیں ہمیں کائنات میں آس پاس نظر آ رہی ہیں، معلوم ہے ہمیں اللہ نے بنایا آسمان اور معلوم ہے ہمیں اللہ نے بنائی زمین، سبھی مانتے ہیں، کون ڈینائی کرتا ہے؟ میجورٹی مذاہب کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، دا کریٹر گاڈ، سب مانتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اب اس ایک ایک بات کو بھی مانو جو غیب کی بات ہے، وہاں لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، وہاں ہماری سیلف کریٹڈ فیلسیز سامنے آ جاتے ہیں، وہاں ہمارا اپنا تھنکنگ پیٹرن کسی اور ڈائریکشن پہ جانے لگ جاتا ہے۔
تو یہ سورت آپ کو یقین ڈیولپ کروائے گی، اسلام پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اس بات پر یقین کہ اللہ کبھی میرا نقصان نہیں چاہتا، اللہ صرف اور صرف میری خیر چاہتا ہے۔